آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں، UAE میں، ان گلف کنٹریز میں سب سے زیادہ لیبر بھارت کی ہے. ہم بھارت کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ ہندو سٹیٹ ہے، جبکہ UAE اور باقی گلف سٹیٹ نے اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ وہ اکانومی اچھی ہے، اس کے تعلقات اچھے ہیں. انڈیا نے خود کو منوا لیا ہے. انڈیا کے لوگ ہر لیول پر جاب کر رہے ہیں. وہاں خاکروب بھی انڈین ہے، اور آپ دنیا میں بڑی 5 کمپنیز کے CEOs بھی انڈین ہیں. اگر ہم بات کریں نا، سعودی عرب اتنے سٹانس نہیں لے رہا ہے کشمیر کے ایشو پہ، کیونکہ اس کا جو انویسٹمنٹ ہے نا انڈیا میں پاکستان سے 100 بلین زیادہ انویسٹ کیا ہے. یہاں پر 20 بلین کی ہے، تو وہاں پر 120 بلین کی ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو کشمیری کہہ دیں بھائی آپ مر جاؤ، ہم کشمیر ہم یہاں آئیں گے ہی نہیں. کس کل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ گزرے ہوئے کل میں ہو چکا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. آپ کبھی یہی مائک لے کے کشمیر چلے جائیں اور آپ کشمیریوں سے یہ پوچھیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں صرف 5% کشمیری یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. وگرنہ کشمیری یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یا تو ہمیں آزاد کشمیر چاہیے یا ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنے دو. اصل میں انڈیا جو ہے نا، وہ آج کل 18 ممالک میں انڈیا کی تو صرف کرنسی چلتی ہے. وہ اس کے خلاف وہ وار ان چیزوں کے بارے میں نہیں چلتی. وہ اب اپنی اکانومی پہ زور دے رہے. پاکستان میں اکانومی ڈاؤن ہے. آپ وہ مودی کا، مجھے شرم آ رہی ہے اس کی مثال لیتے ہوئے. مودی کی پچھلے سال کی ایک تقریر تھی، وہ سیاسی کٹہرے میں جو اس کی ہوتی ہے، وہ کہتا تھا کہ میں پاکستان سے جب بھی صلح کی بات کرنے گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس سے بات کروں. آرمی سے بات کروں، پولیٹیکل ان کی سیاسی قیادت سے بات کروں، میں کس سے بات کروں؟ ISI سے بات کروں. انہوں نے میں نے یہ سنا ہے انہوں نے ڈائریکٹلی بولا تھا، تو کیا ان کی بات سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ غلط بولا ہے؟ اس وقت جو G20 کا جو صدارت کا وہ ہے، وہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے. تو انڈیا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کو. اور آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو FM تھا، وہ جو کیا نام، بلاول جو ادھر گیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا. انڈیا ممالک سے منسلک مسئلہ ہے تو ضرور کشمیر بھی اس کے پلیٹ فارم پہ ہے. G20 کی میٹنگز کشمیر میں ہونے جا رہی ہیں، کچھ ہوئی بھی ہیں اور کچھ آگے ہونے جا رہی ہیں. آپ کو اس چیز کا نالج ہے، علم ہے؟ جی، اس بارے میں جانتا ہوں کہ انڈیا G20 کی میٹنگ کشمیر میں کروانے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی سعودیہ نے وہ اناؤنس کیا کہ ہم G20 کی جو میٹنگ ہے نیکسٹ ویک ہونے جا رہی ہے، جو کہ ٹورزم کے حوالے سے انڈیا کروانے جا رہا ہے. اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. ریسنٹلی ترکی نے Y20 G20 کا ہی وہ پارٹ تھا یوتھ 20 کے نام سے، اس میں پارٹیسپیشن کی. مطلب OIC کا پھر مقصد کہاں گیا جب ترکی نے بھی پارٹیسپیشن کر لی، سعودیہ نے بھی اناؤنس کر دیا، اور دوسرے جو اسلامک کنٹریز، کئی ایسے اسلامک کنٹریز ہیں جو کہ ریلیشن موروکو یا اس طرح کے کئی کنٹریز ہیں. کیا کہنا چاہیے؟ اصل میں یہ بات ہمیں بڑے کھلے دل سے تسلیم کر لینی چاہیے کہ اگر ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ دنیا جیو اسٹریٹجی سے جیو اکنامکس کی طرف منسلک ہو گئی ہے. اب دنیا میں آپ کی دوستی اس ملک کے ساتھ ہوگی یا آپ کے ساتھ وہ ملک دوستی کرے گا اگر آپ کی اکانومی اچھی ہے، اگر آپ کی ٹریڈ اچھی ہے، اگر آپ کا ٹریڈ بیلنس اچھا ہے، تو آپ کے ساتھ دوستی کی جائے گی. ٹھیک ہے. انڈیا جو ہے، انڈیا تقریباً 1.5 ارب آبادی کی مارکیٹ ہے. ہمیں اعتراض ہوتا ہے جی اس کے ساتھ UAE کیوں تعلق بناتا ہے، اس کے ساتھ سعودی عربیہ کو تعلق بناتا ہے، اس کے ساتھ فلاں ملک اس کے ساتھ OIC کی تعلق بناتی ہے. جبکہ اگر ہم حقیقت پسندی کا آئینہ لگا کر دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ تعلق اس وجہ سے بناتے ہیں کہ انڈیا ایک اکانومی کی مارکیٹ ہے، اچھی اکانومی ہے اس کی. ٹھیک ہے، میری بات سن لیجئے، اس کی اکانومی اچھی ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہر ملک تعلق بناتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری OIC کے فارم پہ فلانے فارم پہ ہماری ملک بات سنیں، سعودی عرب ہماری بات کرے، وہاں پہ ہم ایجنڈا ہمارا ہو، تو ہمیں اکانومی پہ اچھی طرح سے گرپ ہونی چاہیے ہماری. بالکل، یہ بات میں اسے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں کشمیر کا ایشو، کوئی بھی ایشو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کوئی کنٹری ہماری بات سنے یا ہمارے ساتھ کھڑا ہو، ہمیں پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ کرنا ہے کہ ہماری بات سنی بھی جائے اور ہماری بات اتھینٹک بھی ہو. اگر OIC کی بات کریں تو اس کا تو کیپٹل بھی کیپٹل ہے وہ بھی وہ سعودیہ میں ہے، ریاض میں ہے. بالکل ریاض میں. پھر بھی وہ وہاں پہ جا رہے ہیں. سیکنڈلی یہ بات آپ نے بولا اکانومی بہتر ہوگی تو ہی ہمارے ریلیشن بہتر ہوں گے، تو ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ آپ جیسے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا مجھے تھوڑا شاید سمجھ آتا ہے، ادروائز ہم تو سمپل ایک ہی بات کرتے ہیں، بھائی بھوکے مر جائیں گے، گھاس کھا لیں گے، یہ کر لیں گے، لیکن کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے یا یہ نہیں کریں گے. مطلب جذباتی بات کرتے ہیں اکانومی کے اوپر یا پریکٹیکل بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اصل میں میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں ہمارا. اگر ہمارا لٹریسی ریٹ ہی اچھا نہیں ہے، ہمیں چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہے، دیکھیں نالج ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. بھائی دنیا بدل گئی ہے. ہم بات کرتے ہیں 70 کے زمانے کی، یہ 1970 نہیں ہے بھائی، یہ 2023 ہے. دنیا بدل گئی ہے. اب ہمیں بھی بدلنا ہوگا خود کو، جبکہ ہم اسی زمانے میں پھر رہے ہیں. ہم وہی باتیں کرتے ہیں، ہم وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. سعودی عرب کو ہمارے سے کوئی مفاد نہیں ہے، یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے.
ہم جب بھی سعودی عرب کے پاس گئے ہیں ہم ادھار لینے کے لیے گئے ہیں. ہمیں مفاد ہے, ہمیں مطلب ہے سعودیہ سے ہو یا ایون ترکی سے ہو. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں, یو اے ای میں, ان گلف کنٹریز میں سب سے زیادہ لیبر بھارت کی ہے. ہم بھارت کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ ہندو اسٹیٹ ہے, جبکہ یو اے ای اور باقی گلف اسٹیٹ نے اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ وہ اکانومی اچھی ہے, اس کے تعلقات اچھے ہیں. انڈیا نے خود کو منوا لیا ہے, ہم نہیں منوا سکے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو جابس کی آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جاب کرنے والے وہ انڈینز ہیں. آپ کو یہ بھی پھر آئیڈیا ہوگا کہ انڈینز وہاں پہ کس لیول پہ جاب کر رہے ہیں, اور اگر پاکستانی جاتے ہیں تو وہ کس لیبر لیول پہ یا کون سے لیول پہ کام کر رہے ہیں. یہ اس میں ایجوکیشن کا فرق ہے یا پھر ویسی پرائورٹی ہے یا ٹرسٹ ایشو ہے؟ پالیسیز کا فرق ہے. انڈیا کے لوگ ہر لیول پر جاب کر رہے ہیں. وہاں خاکروب بھی انڈین ہے, اور آپ دنیا میں بڑی 5 کمپنیز کے سی اوز بھی انڈین ہیں. تو آپ یہ دیکھیں یوٹیوب, مائکروسافٹ, اس طرح کی گوگل, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا صرف باقی دنیا کو ورکرز دے رہا ہے, بلکہ وہ ہر طرح کے لوگ پوری دنیا کو مہیا کر رہا ہے. برین ڈرین نہیں ہو رہا, ہم اس کو برین ڈرین نہیں کہیں گے. یہاں پہ تو برین ڈرین ہو رہا ہے نا. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو ذہین لوگ ہیں, وہ یہاں سے باہر جاتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ ہماری پالیسیز کی ناکامی ہے, لا علمی ہے, اور گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. دیکھیں آپ, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, آپ کے اس چینل کی وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں یوتھ ہے, جس طرح یوتھ کے ساتھ یہاں پہ اسپیشلی پولیٹیکل سسٹم میں رویہ روا رکھا جاتا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ آ رہا ہے, میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا, مطلب یہ آ رہا ہے کہ ہم یوتھ کو ہمارے پولیٹیکل سسٹم سے متنفر کر رہے ہیں. آگے آنے نہیں دیں گے. بین لگایا ہوا ہے جو ان سے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے اوپر بین ہے, اور یہ بڑی حیرت والی بات ہے. حیرت والی بات ہے. ہمارا آنے والا یوتھ جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی میرا تو پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, پولیٹیکل سسٹم کو ان بڈھے سیاستدانوں کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے ہی نہیں ہے. اگر ہم آگے جائیں گے ہمیں یا تو پکڑا جاتا ہے, یا طرح طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے, یا آگے آنے نہیں دیا جاتا. اپنے دور میں یہ جو بڈھے سیاستدان جو آپ نے بولا, جیسے کہ شیخ رشید ہیں, اعتزاز احسن ہیں, اس طرح کے کئی ہیں, ایون عمران خان صاحب کی بات کریں, سراج الحق صاحب کی بات کریں, بڑی بڑی پارٹیز کے لیڈر, یہ بھی اپنے دور میں اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہی آگے ہیں. لیکن یہ شاید سمجھ گئے ہیں کہ جیسے ہم آگے ویسے کوئی اور نہ آگے آ جائے. بالکل بالکل. یہ جگہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ خواجہ سعد رفیق ایم اے کالج سے پڑھے ہیں, یہ جی سی ہے, یہاں پہ بڑے بڑے ادارے سارے سیاستدان اسی شہر سے پڑھے ہوئے ہیں, یہاں سے گئے ہیں. یہ ایچیسن سے چودھری نثار, عمران خان یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, وہ سارے یہاں سے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تھوڑی سی اب بات کرتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے. جو G20 کی میٹنگ ٹورزم کے حوالے سے ہو رہی ہے, اور ان سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے. ہم موسٹلی بات کرتے ہیں 2, 4, 5 منٹ کی, لیکن ایسا کر رہا ہے کہ انہیں پراپر بٹھایا جائے اور بہت سی گفتگو کی جائے. لیکن اچھا, ٹورزم کے حوالے سے اگر بات کریں, کہتے ہم یہ ہیں کشمیر ہماری شاہراہ ہے, کشمیر جنت کی طرح ہے. ہم نے ٹورزم کے حوالے سے وہاں پہ کیا کیا, اور انڈیا سائڈ جو کشمیر ہے وہاں پہ وہ ٹورزم کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا اس میں ڈفرینس کیا نظر؟ میرے خیال سے بہت بڑا ڈفرینس ہے ہمارے ہاں صرف ٹورزم جو ہے اس کا راگ لاپا جاتا ہے, جبکہ ٹورزم کے لیے نہ مکمل پلاننگ ہے, نہ ہمارے پاس بجٹنگ موجود ہے. ہمارے پاس تو صرف جو ریلیجیس ٹورزم ہے نا ہمارے پاس, وہ ہی ختم نہیں ہوتی. آپ ایک مثال لے لیں, یہاں پہ کرتارپور بنایا گیا ہے. کرتارپور ہمارے لیے کتنا بڑا ٹورسٹ اسپاٹ بنا تھا, لیکن ہم نے اس کو پولیٹیسائز کیا, پولیٹیسائز کر کے بلکہ وہ ہمارے لیے ایک ہوا بن گیا, ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا. یہ تو صرف ایک سکھزم کا تھا, یہاں پہ ہندوازم کے کتنے بڑے اسپاٹ موجود ہیں. بلوچستان میں, ایون کشمیر میں بڑے تھے ایسے. کشمیر, آپ تو بڑی دور کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو پنجاب میں ٹورزم کے اسپاٹ ہیں, ہمارے اپنے کہہ لیں کہ ہماری شاہراہ کے نیچے جو پڑے ہوئے ہیں, ہم تو ان کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو جو بلوچستان میں گوادر تک جو دور پڑے ہوئے ہیں, ان کی تو بات کرنا بڑی دور ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اگر جیسے کشمیر کو ڈیولپ کر رہے ہیں دن بہ دن, دنیا کا سب سے اونچا ریلوے برج وہاں پہ ہے. ابھی وہاں پہ میں سن رہا تھا انڈر جو ہے وہ ایک ٹنل جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی ڈیولپمنٹ کے کام وہاں پہ, ریلوے کا اسٹرکچر بہت بہتر ہو رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی اگر چلتا رہا تو یہ ہماری جو کشمیر کی آواز ہے, جو ہم 75 سال سے آپ بھی ڈیفینیٹلی سنتے آ رہے ہیں, میں بھی سنتا آ رہا ہوں اسٹوڈنٹ لیول سے, اسکول لیول سے, کشمیر بنے گا پاکستان, مر جائیں گے لیکن کشمیر نہیں دیں گے. یہ نہ ہو کہ کل کو کشمیری کہہ دیں بھائی آپ مر جاؤ, ہم کشمیر ہم یہاں آئیں گے نہیں. کس کل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ گزرے ہوئے کل میں ہو چکا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. آپ کبھی یہی مائک لے کے کشمیر چلے جائیں اور آپ کشمیریوں سے یہ پوچھیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں صرف 5% کشمیری یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. وگرنہ کشمیری یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یا تو ہمیں آزاد کشمیر چاہیے یا ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنے دو. ان کا مدعا یہی رہا ہے میرے بھائی کہ ہمیں تب جبر کیا جاتا ہے ہمارے اوپر, تب ظلم کیا جاتا ہے جب پاکستان ہمارے حق میں آواز اٹھاتا ہے. پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنی ڈپلومسی کھیلتا ہے
اور ہمیں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بڑی افسوس والی بات ہے اور یہ پہلی دفعہ ایک بھائی سے سن رہا ہوں کہ بھائی جب ہم نے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے تب تک انہیں وہ شرمندگی کا یا نقصان کا یا جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا مجھے سمجھ نہیں آئی. مطلب آپ اگر کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی پریشانی میں ہے تو میں آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اگر آپ پریشانی میں ہیں. لیکن جو آواز ہم کشمیریوں کے لیے اٹھا رہے ہیں اس آواز سے افسوس کی بات ہے کشمیری بڑی اچھی طرح سے آگاہ ہیں. ہم نے صرف ایک احتجاج بلند کیا. ہم کشمیر ڈے کے اوپر ہم نے لوگوں کو باہر خار کیا سڑکوں کے اوپر, لیکن انڈیا نے ایسے نہیں کیا. انڈیا نے اپنی پالیسیوں سے, آپ ان کے جو ایکٹس ہیں وہ دیکھ لیں, آپ ان کی کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی 2019 کی پالیسیز دیکھ لیں, اسپیشلی جو انہوں نے کشمیر کے اوپر لاگو کی. وہ اپنی پالیسیز کے ذریعے ابھی جو G20 کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ کام کے ذریعے کشمیر کو اپنا ثابت کر رہے ہیں. ہم کشمیریوں کے دل جیت رہے ہیں. ہم احتجاج سے آگے ذرا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں. تو بھائی اگر یہی رہے گا تو دنیا جان لیتی ہے کہ آپ صرف ہمارے حق میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کھڑے رہے ہیں تب سے آپ تھک جائیں گے, آپ پلیز بیٹھ جائیں, ہمارا اللہ حافظ ہے. یہ بڑی افسوس والی بات ہے کہ مطلب ہم جو 75 سال سے جو نعرہ لگاتے آئے ہیں آج وہی چیز جو دنیا, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ایجوکیٹڈ لوگ سامنے آتے جا رہے ہیں اور جو جھوٹ ہے وہ بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے, ریالٹی بھی سامنے آتی جا رہی ہے. مزید یہ چورن بک پائے گا, مزید یہ نعرے چل پائیں گے, چاہے کشمیر کا ہو چاہے مذہب کا ہو, مطلب صرف نعرے, پریکٹیکلی کچھ نہیں. میں کہتا ہوں انڈیا سائڈ کشمیر کو تو آپ 1 منٹ کے لیے چھوڑیں, پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس کشمیر ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ نہیں جی بالکل ہے. کیا اس کے لیے ہم نے کیا, آپ مجھے بتائیں گے کیا یونیورسٹیز بنا دی, کون سے ہم نے کالجز بنا دیے, کیا میڈیکل کا سسٹم بہتر کر دیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ کشمیر کا حصہ گلگت بلتستان دیکھ لیں, آپ کشمیر مظفر آباد آزاد کشمیر دیکھ لیں. ہمارے ہاں سیاست کا اتنا گہرا اور صرف سیاسی طور پہ کشمیر کو استعمال کیا جاتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ جب سے کشمیر ہمارے ساتھ منسلک ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی وہاں نہیں جیت سکتی جب تک وہ وہاں نہ جیتی ہو. وہی پارٹی ہمیشہ برسر اقتدار رہی ہے کشمیر میں جو پاکستان میں اقتدار بناتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تو پھر ہم آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں اور یہ بھی بڑے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کشمیریوں کو بالکل علیحدہ رکھا ہوا ہے. وہ مطلب کہہ لیں کہ ان کا پرائم منسٹر اپنا ہے, ان کی اسمبلی اپنی ہے, انہیں اختیار ہے, رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی کریں. اس کا مطلب ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے. آپ ابھی مثال لے لیں, پاکستان میں جو ہمارا رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کے جو تانے بانے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ گئے, کشمیر کو اس نے متاثر کیا ہے. وہاں کے وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا, اس کے بعد نیا وزیر اعظم لایا گیا اور نیا وزیر اعظم وہاں کے اسپیکر بنے. وہاں وزیر اعظم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. یہاں آپ نے کرنٹ سچویشن دیکھی تو پاکستان کا آپ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم کشمیر کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا پولیٹیکل سسٹم کا ان کے اوپر پرچھائی نہ پڑے تو بھائی آپ دیوانوں کی کسی دنیا میں رہتے ہیں. حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بولا کبھی کشمیر وزٹ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. میں نے لاسٹ منتھ ہی کشمیر وزٹ کیا اور میں بہت ایمانداری سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بھائی نے جو بات کی ہے کہ کچھ بہت کم لوگ ہیں, بزرگ لوگ زیادہ تر, یہ اگر کچھ کہتے نظر آئیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یہ ہے, ادروائز وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے یا پھر جو ہمیں ڈیولپمنٹ کے کام دے گا, جو ہمیں بہتری ہمیں سستی روٹی سستا آٹا دے گا اور ہمیں آزادی دے گا, حقیقی معنوں میں آزادی دے گا, ہم اس کے ساتھ رہنا چاہیں گے. لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیں, یہ سمپل باتیں ہیں, یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آج کے دور کے یوتھ کو, آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہیں, لیکن ہمارے پولیٹیشین آج بھی وہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا جو تھوڑا ایجوکیشن سے دور ہیں انہیں اگر آپ یہ بات کریں گے کہ بھائی وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو وہ کشمیری وہاں پہ جانا چاہیں گے یا علیحدہ, وہ آپ کو غدار کہہ دیں گے. وہ کہہ دیں گے یہ دیکھو یہ تو انڈیا کے حق میں بات کر رہا ہے. میں پاکستان سے نہیں, آپ کو باہر سے مثال لیتا ہوں. امریکہ نے 2022 میں صرف سعودی عرب کو 21 ارب ڈالر کے ہتھیار بیچے ہیں. اگر سعودی عرب ایران کے ساتھ صلح کر لے تو وہ امریکہ کے ہتھیار کون لے گا بھائی؟ اگر پوری دنیا میں صلح ہو جائے تو پھر ہتھیار اس کے کون لے گا؟ تو وہ یہی چاہتا ہے کبھی صلح نہ ہو. ہمارے ہاں جو مسئلے الجھے ہوئے ہیں ان الجھے مسئلوں سے بڑے لوگوں کی روٹی چلتی ہے, پیٹ چلتا ہے. اگر یہ مسئلے حل ہو جائیں گے تو بھائی روزی روٹی بند ہو جائے گی. جو اس کی سعودیہ کی بات کی, ایران کی بات کی, تو وہ چائنا نے تھوڑے بہت ریلیشن بہتر کروائے ہیں. آپ کو یہ بھی بالکل ہے. چائنا سعودیہ اور ایران کے ریلیشن بہتر کروا سکتا ہے. بالکل نیبر میں انڈیا ہے, بالکل نیبر میں پاکستان ہے, تو ہمارے ریلیشن کشمیر کے معاملے میں کیوں نہیں بہتر کروا دیتا؟ مطلب دوسرے گھر جا کے ہم بن رہے ہیں. ایشیا کے خطے میں اگر بات کریں اپنے ہمسایوں کے ریلیشن کیوں نہیں بہتر کروا پا رہا؟ کیسے کروائے آپ؟ وہ مودی کا مجھے شرم آ رہی ہے اس کی مثال لیتے ہوئے. مودی کی پچھلے سال کی ایک تقریر تھی, وہ سیاسی کٹہرے میں جو اس کی ہوتی ہے, وہ کہتا تھا کہ میں پاکستان سے جب بھی صلح کی بات کرنے گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس سے بات کروں, آرمی سے بات کروں, پولیٹیکل ان کی سیاسی قیادت سے بات کروں, میں کس سے بات کروں, ISI سے بات کروں. انہوں نے میں نے یہ سنا ہے انہوں نے ڈائریکٹلی بولا تھا, تو کیا ان کی بات سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ غلط بولا ہے؟
یعنی کیا پاکستان میں ایسی سچویشن نہیں ہے کہ کوئی بھی، آپ تو یہ انڈیا کی بات چھوڑیں، کوئی انویسٹر ہی اگر پاکستان میں آنا چاہے تو ایک دفعہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں نے بات کس سے کرنی ہے؟ میرے خیال میں بات اس کی افسوس کے ساتھ ٹھیک ہے. اب بات ٹھیک ہے، کوئی بہتری کی امید ہے، کوئی ہم چینج لا سکتے ہیں، یا میرے جیسا یوتھ، آپ جیسا یوتھ یہ باتیں صرف دل میں ہی رکھے گا یا کہیں ڈسکشن کرے گا، چینج نہیں آئے گی، یہ پبلک کو نہیں پتہ چلے گا؟ نہیں, میں بہت پر امید ہوں, بہت پر امید ہوں. میں کہتا ہوں کہ اب بھائی، بلکہ ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ان بڈھے سیاستدانوں کو، یہ جو پلانرز بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بھائی اب دنیا بدل گئی ہے، یہ 21ویں صدی ہے، یہ گلوبل ولیج کا دور ہے. اب دنیا کی خبریں ہم سے چھپی نہیں رہ سکتی ہیں. اور نہ ہی ہماری خبر، ہمارے لاہور کی ہو یا کشمیر کی ہو، جیسے کور کمانڈر کے گھر میں ہوا، یا جو بھی کوئی ایشوز ہوں، وہ کیا دنیا کے سامنے نہیں جائیں گے؟ اب جائیں گے. اب یہ خبریں چھپی نہیں رہ سکتی ہیں. جو یہاں پہ حکومتیں ہونی تھی، لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا تھا، لوگوں کو جہالتوں میں رکھ کے جن لوگوں نے اپنی روزی روٹی چلائی ہوئی تھی، بھائی اپنا سامان باندھنا شروع کریں. اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے. اب اس سے زیادہ آپ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ صفت اللہ. آپ کا نام؟ صدیق اکبر. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں وکیل ہوں. اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ لاہور کے نہیں؟ نہیں, میں KPK سے ہوں بیسکلی. زبردست. اچھا، میرا ٹاپک جس پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر OIC کی بات کریں، اسلامک کنٹریز کی بات کریں، اور پاکستان کے ریلیشن اسلامک کنٹریز کے ساتھ، خاص طور پہ نیبر کنٹری افغانستان، ایران، ان کے ساتھ بات کریں، کیوں نہیں بہتر ہو پا رہے؟ بہتر ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میرے خیال میں ابھی انشاءاللہ جو اسلامک کنٹری کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو میرے اندازے کے مطابق ابھی ہمارے تعلقات اسلامک کنٹریز جتنے بھی ممالک ہیں اس کے ساتھ بہتر ہونے والے ہیں. کیوں والے ہیں؟ ابھی نہیں ہیں. ابھی شروعات ہو گئی ہے, کیونکہ جیسے آج ایران اور پاکستان کے بیچ ایک معاہدہ ہوا ہے بجلی کا. میرے خیال میں ایسے کچھ اور معاملات ہوگی, جیسے ڈیزل کا ہے, جو پیٹرول ہم اس سے لے سکتے ہیں. ساتھ میں ابھی گیس کا ایک معاہدہ ان کے ساتھ آلریڈی چل رہا تھا. لیکن آج معاہدہ ہوا ہے، وہ معاہدہ تو ہوا ہے، یہ چھوٹے موٹے معاہدے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر ایران والے پاکستان کو فائن کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پروجیکٹ پورا نہ کیا 1 سال تک تو آپ کو ہمیں فائن دینا پڑے گا. ایسا ہی ہے؟ 18 بلین تک. ہاں, یہ بھائی کہہ رہے ہیں ریلیشن بہتر ہونے والے ہیں. اصل میں جو شروعات ہوئی تھی گیس پائپ لائن کا, اس میں کچھ ایسے ممالک تھے جو وہ انوالو تھی کہ پاکستان کا اور ایران کا تعلقات اچھا بنانے میں ان لوگوں کی یہ سازش تھی کہ یہ تعلقات بہتر نہ ہو. لیکن ابھی ماشاءاللہ جو آج جو دونوں ممالک کے بیچ جو کنٹریکٹ ہو گیا ہے یا جو ہو گیا ہے جو بھی, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں امید ہے کہ بہتر ہو. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایران ہو، افغانستان ہو، کوئی بھی ہو، ریلیشن بہتر ہو. لیکن اگر ابھی ابھی ایران کی بات کی، سعودیہ کی بات کریں، وہ کشمیر میں جا رہا ہے G20 کی میٹنگ اٹینڈ کرنے, اور OIC کا شاید مین کچھ مقصد تھے, ان میں سے سب سے بڑا مقصد جی کشمیر کو لے کے تھا. آج OIC میں سعودیہ آتا ہے.